کیا تم نے کبھی سوچا ہے جب کوئی لائبریری رات کو سرگوشیاں کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک خوبصورت مگر ذرا پرانے قصبے میں اونچے اونچے درختوں کے پیچھے چھپی ایک بہت بڑی لائبریری تھی، کتابوں کا ایک پرانا گھر۔ مگر اس لائبریری کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور تھی۔ بچے اسے بھوتوں والی لائبریری کہتے تھے۔ یہاں سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں اور کتابیں خود بخود ہلتی تھیں۔ ایلی نامی ایک بہادر بچی اور اس کا ڈرپوک مگر پیارا دوست لیو اس راز کو جاننے نکل پڑے تھے۔ لائبریری کے اندر، جہاں پرانے کتابوں کے لمبے لمبے ریک تھے، ایک ایسا حصہ تھا جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایلی اپنی چھوٹی ٹارچ لے کر آہستہ سے آگے بڑھی اور لیو ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ہوا میں دھول کے ذرے ناچ رہے تھے اور ہر کونے سے کوئی راز چھپا محسوس ہوتا تھا۔ وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک ایک پرانی بھاری کتاب خود بخود شیلف سے نیچے آ گری۔ دھم کی آواز ہوئی۔ ایلی اور لیو دونوں کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ لیو کی ایک چھوٹی سی چیخ بھی نکل گئی، مگر اس کے بعد ایلی نے اپنے خوف کو ہمت میں بدل لیا۔ اچانک کھسر پھسر کرتے ہوئے خاموش کی ایک سخت آواز آئی۔ لائبریرین مسز ہگنز اپنے چمکتے ہوئے چشموں کے پیچھے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے بچوں کو ڈانٹا، یہ ممنوعہ حصہ ہے، یہاں سے فوراً جاؤ۔ مگر جب مسز ہگنز نے پلٹا تو ایلی نے دیکھا کہ ان کے بالوں میں ایک چھوٹی سی رنگین پر لگی تھی، بالکل کسی پرندے جیسی۔ رات ہو چکی تھی اور ایلی اور لیو چھپ چھپ کر لائبریری کے باہر تھے۔ اندر سے ایک ہلکی سی روشنی آ رہی تھی اور انہیں پروں کے پھڑپھڑانے اور کسی چیز کے ہلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک بڑا سایہ کھڑکی سے تیزی سے گزرا۔ لیو تھوڑا ڈر گیا، مگر ایلی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے لائبریری کے پیچھے کی طرف ایک چھوٹی چھپی ہوئی کھڑکی ڈھونڈ لی۔ لیو اپنی عقل اور ہوشیاری کا استعمال کرتے ہوئے اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ آہستہ سے انہوں نے اندر قدم رکھا۔ لائبریری اب رات کی روشنی میں اور بھی پر اسرار لگ رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے وہ دیکھا جس کی انہیں کبھی امید نہیں تھی۔ بھوت نہیں تھے، وہاں چھوٹے چھوٹے پرندے، چوہے اور چمگادڑیں تھیں، کتابوں کی دیکھ بھال کرنے والے۔ ایک بوڑھا عقلمند الو ایک پھٹی ہوئی کتاب کو آہستہ سے ٹھیک کر رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے چوہے شیلفوں کے پیچھے سے گزر رہے تھے اور پرانی کتابوں کو صاف کر رہے تھے۔ یہ سب ایک چھپا ہوا راز تھا، کتابوں کو بچانے والے ننھے ہیرو۔ ایلی اور لیو کو سمجھ آ گیا کہ لائبریری پر اسرار نہیں تھی بلکہ جاندار تھی۔ یہ جانور پرانی بھولی بسری کتابوں کو ٹھیک کر رہے تھے اور انہیں محفوظ رکھ رہے تھے۔ ان کی سرسراہٹ اور آوازیں ہی وہ سرگوشیاں تھیں جو لوگ سنتے تھے۔ یہ کتنا خوبصورت راز تھا۔ اچانک مسز ہگنز وہاں آ گئیں۔ اس بار وہ سخت نہیں تھیں بلکہ ان کے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پیار سے ایک ننھے چوہے کو ایک چھوٹا سا قلم پکڑایا اور الو کے ساتھ مل کر کتابیں ترتیب دیں۔ تم نے میرا راز ڈھونڈ لیا، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ وہ ان جانوروں کی دوست تھیں اور ان کی مدد کرتی تھیں۔ ایلی اور لیو نے وعدہ کیا کہ وہ بک کیپروں اور مسز ہگنز کے راز کو چھپا کر رکھیں گے۔ لائبریری اب ان کے لیے خوفناک نہیں تھی بلکہ جادوئی تھی۔ اب بھی جب وہ لائبریری جاتے تھے تو انہیں سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں، مگر اب یہ خوفناک نہیں بلکہ دوستوں کی پیاری آوازیں لگتی تھیں۔ انہوں نے ایک نیا راز پایا تھا اور ایک نئی ذمہ داری بھی۔ مزید مزیدار کہانیوں کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔